آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو میرے اپنے دوست سلمان نے مجھے خود سنائی۔ سلمان کی یہ آپ بیتی ہے جو اس کے ساتھ پیش آئی اور جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقی ہنٹڈ مسٹری سٹوری ہے۔ اب آپ کو میں وہ سب کچھ بتانے جا رہی ہوں جو سلمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے ساتھ برداشت کیا۔ میرا نام سلمان ہے۔ یہ کہانی کسی کو بتاتے ہوئے آج بھی میرا وجود کانپنے لگتا ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب میں یونیورسٹی میں نیا آیا تھا۔ رہنے کے لیے مجھے ہاسٹل میں کمرہ نمبر 313 دیا گیا۔ باقی سب خوش تھے مگر وارڈن نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، کوشش کرنا بیٹا، زیادہ رات باہر گزارا کرو۔ پہلی رات سب ٹھیک تھا مگر آدھی رات کو دروازہ زور سے بند ہوا۔ میں ڈر کر اٹھا تو دیکھا کھڑکی خود بخود کھلی ہے۔ باہر کوئی نہیں تھا لیکن اندر فرش پر بھیگے پاؤں کے نشان تھے جو سیدھے میرے بیڈ کے پاس آ کر ختم ہو گئے۔ اس رات کے بعد میری زندگی کبھی پہلی جیسے نہ رہی۔ دوسری رات جب میں سو رہا تھا تو میرے کان میں کوئی آہستہ آہستہ بولنے لگا، یہ میرا کمرہ ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے موبائل کی لائٹ جلائی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اگلے دن اپنے دوست حمزہ کو بتایا، وہ ہنسنے لگا مگر شام کو اس نے کہا 313 کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اگلے دن اپنے دوست حمزہ کو بتایا، وہ ہنسنے لگا مگر شام کو اس نے کہا 313 کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ یہاں پہلے ایک لڑکا رہتا تھا، وہ کھڑکی سے گر کر مر گیا تھا لیکن اس کے جانے کے بعد بھی اس کا کمرہ کبھی خالی نہیں رہا۔ تب مجھے لگا شاید میں اگلا شکار ہوں۔ کچھ دن بعد الماری کے اندر سے ایک پرانی ڈائری ملی۔ اس پر خون جیسے پرانے دھبے لگے ہوئے تھے۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا، وہ میرے خوابوں میں آتی ہے، بال بھیگے ہوتے ہیں، کہتی ہے کہ کھڑکی سے چھلانگ لگاؤ ورنہ میں خود آ جاؤں گی۔ یہ تھے اس ڈائری کے آخری الفاظ جو میں نے الماری میں دیکھے۔ میں نے ڈائری بند کی لیکن مجھے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ جب پلٹا تو کھڑکی بند تھی مگر شیشے پر ایک انگلی سے لکھا تھا، اب تمہاری باری ہے۔ میں نے وارڈن سے پوچھا، 313 کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا پھر آہستہ سے بولا، یہ کمرہ پہلے ایک لڑکی کے لیے تھا، ایک دن وہ اچانک غائب ہو گئی، کوئی نہیں جانتا وہ کہاں گئی، بس یہ پتہ ہے کہ اس کے بعد یہاں رہنے والا ہر لڑکا یا تو مر گیا یا پاگل ہو گیا۔ میں نے کہا، مگر یہ سب کہانیاں ہیں نا؟ وارڈن نے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا، کاش یہ کہانی ہوتی سلمان، کاش یہ کہانی ہوتی۔ کمرے کی حقیقت پہلے سے زیادہ ڈراؤنی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کمرہ چھوڑ دوں گا لیکن جانے سے ایک رات پہلے سب کچھ ختم ہو گیا۔ رات کے 12 بجتے ہی کمرے کا پنکھا رک گیا، کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ اندھیرے میں ایک لڑکی کھڑی تھی، سفید لباس، بھیگے بال، خالی آنکھیں۔ وہ میرے قریب آئی اور کہا، میں اکیلی نہیں مرنا چاہتی تھی، اب تم میرے ساتھ چلو گے۔ میں چیخا، بھاگا مگر دروازہ بند ہو گیا۔ بس آخری بار میں نے آئینے میں دیکھا اور وہاں میرا عکس نہیں تھا بلکہ وہاں وہ کھڑی تھی۔ اگلے دن کمرہ خالی تھا، صرف ایک نئی ڈائری رکھی تھی جس پر لکھا تھا، میرا نام سلمان ہے اور یہ سب میرے ساتھ ہوا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہر جگہ کے پیچھے ایک تاریخ اور راز ہوتا ہے۔ کبھی بھی کسی نئی جگہ، کمرہ یا مکان میں رہنے سے پہلے اس کی حقیقت اور ماضی کو جان لینا چاہیے۔ سلمان نے اہمیت نہیں دی، نتیجہ خوفناک ہوا۔ کہانی میں جو لڑکی تھی وہ اکیلی مر گئی تھی، اس لیے اس کی روح بے سکون رہی۔ یہ سبق دیتا ہے کہ کسی کی تکلیف، تنہائی اور دکھ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سلمان کے دوست اور وارڈن اسے بار بار وارن کرتے رہے مگر اس نے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ دوسروں کی نصیحت اور تجربے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ہر راز ہمیشہ کے لیے چھپا نہیں رہتا۔ ڈائری، سرگوشیاں اور وارڈن کی باتوں سے یہ بات سامنے آئی کہ حقیقت کبھی نہ کبھی کھل جاتی ہے،
انسانی خوف سب سے بڑی قید ہے۔ کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ڈر انسان کے اندر ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ ڈر بھی انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ میری کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر کہانی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔